بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے ڈے 3 آف آور ویکلی میل پلاننگ اور آج میں بنا رہی ہوں ایک ویجیٹیرین میل جس میں شامل ہے بھنڈی کی بھجیا اور مونگ کی دال وتھ گرم گرم گھر کی روٹی۔ سبزی اور دال کا کمبینیشن تو ویسے ہی بہت کمفرٹنگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سبزی میں جو پروٹین کی کمی پائی جاتی ہے اسے کچھ حد تک دال پورا کر دیتی ہے۔ مونگ کی دال بنانے کے لیے میں نے انسٹنٹ پاٹ استعمال کیا جس میں نے 250 گرامز مونگ کی دال کو صرف دھو کے بھگوئے بغیر انسٹنٹ پاٹ میں ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں 3 سے 4 کپ پانی بھی ایڈ کر دیا۔ انسٹنٹ پاٹ میں پانی ایڈ کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ دال کی جو فائنل کنسسٹنسی آپ کو چاہیے اس سے بس تھوڑا سا پانی آپ زیادہ اس میں ایڈ کریں۔ پھر میں نے دال میں ساری سیزننگز ایڈ کر دیں جس میں شامل تھا نمک، کشمیری لال مرچ پاؤڈر، ہلدی، جنجر گارلک پیسٹ اور آئل۔ جب بھی دال کو پریشر کوک کریں تو اس میں آئل ضرور ایڈ کریں، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دال بوائل اوور نہیں ہوتی، دوسرا اس کی فائنل کنسسٹنسی بہت اچھی بنتی ہے۔ پھر انسٹنٹ پاٹ کو کور کر دیں اور اسے سیل کر دیں، اس کے بعد ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر پہ 6 سے 7 منٹ کے لیے پریشر کوک کر لیں۔ کل ہی مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ میرا فیوریٹ کچن گیجٹ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے انسٹنٹ پاٹ، کیونکہ اس میں منٹوں میں کھانا تیار ہوتا ہے اور اس کی نیوٹریشن بھی پریزرو رہتی ہے۔ جتنی دیر دال پک رہی ہے اتنی دیر ہم بھنڈی کو چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں گے۔ اس بھنڈی کو میں نے پہلے ہی دھو کے سکھا لیا تھا تاکہ اس میں کوئی ایکسٹرا موئسچر نہ ہو۔ بھنڈی لیتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ بھنڈی بالکل نرم ہونی چاہیے، بہت بڑے سائز کی نہ ہو اور بالکل گرین اور فریش ہو۔ بھنڈی کے ٹاپ اور باٹم کو ریموو کر لیں گے، اس کے بعد اسے 1/2 انچ کے پیسز میں کاٹ لیں گے۔ اگر آج آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو تھمز اپ دے کے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک اور سوال جو مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں سارے کھانوں میں سیم ہی مسالہ استعمال کر رہی ہوں تو کیا سب کا ٹیسٹ سیم نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم اس کا مین انگریڈینٹ ہمیشہ ڈفرینٹ کر رہے ہیں، کہیں وہ مٹن ہے، کہیں بیف ہے، کہیں سبزی، کہیں دال۔ دوسرا یہ کہ ان مسالوں کو ہم کوکنگ کی کس سٹیج پہ ڈالتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ کہیں میں بھنائی میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور کہیں دم پہ، اس سے کھانے کا پورا فلیور پروفائل چینج ہو جاتا ہے۔ باتوں باتوں میں دال بھی پریشر کوک ہو گئی ہے، ہم اس کا پریشر ریلیز کریں گے اور ساتھ ہی تڑکا تیار کریں گے۔ تڑکے کے لیے میں نے ایک فرائنگ پین میں تھوڑا سا گھی لیا، تھوڑا سا آئل، اس میں زیرہ، گول لال مرچ ایڈ کی اور ساتھ ہی سلائس کیے ہوئے انین بھی ایڈ کر دیے۔ جب پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے دال میں ڈال کے پریشر کوک کی لڈ کو بند کر دیں تاکہ تڑکے کی خوشبو پرزرو ہو جائے۔ تڑکا دال اور ڈھابا اسٹائل دال کے اس فینسی زمانے میں یہ دال آپ کو آپ کے بچپن میں لے جائے گی، جب ہماری امیاں یہ بیسک اور سمپل سی دال ہمارے لیے بناتی تھیں اور ہم اسے بہت شوق سے کھاتے تھے۔ فائنلی دال میں ایڈ کر دیں گرم مسالہ پاؤڈر، ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں اور اسے کور کر دیں۔ پھر میں نے بھنڈی کی بھجیا بنانے کے لیے ایک بڑا پین لیا اور اس میں نے آئل، زیرہ اور گول لال مرچ ایڈ کر دی۔ بھنڈی بناتے ہوئے ہمیشہ بڑا پین لیں تاکہ بھنڈی میں لیس نہ بنے۔ جب زیرہ ہلکا سا براؤن ہو جائے تو پھر اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں اور اس کو بھی تب تک پکائیں جب تک کہ اس کا کچا پن ختم نہ ہو جائے۔ ان دونوں ریسیپیز کے انگریڈینٹس اور ان کی ایگزیکٹ میجرمنٹس اسکرین کے علاوہ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ جب جنجر گارلک پیسٹ تھوڑا سا پک جائے تو پھر اس میں سلائس کیے ہوئے ٹماٹر ایڈ کر دیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں تاکہ وہ تھوڑے سے نرم ہو جائے۔ اتفاق سے جو ٹماٹر میں نے استعمال کیے وہ بہت سخت تھے اور ان کا کلر بھی اچھا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا ٹومیٹو پیسٹ استعمال کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اچھے ٹماٹر موجود ہیں تو پھر پیسٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ٹماٹر میں ساری سیزننگز ایڈ کر دیں جس میں نے ایڈ کیا نمک، کشمیری لال مرچ پاؤڈر، ہلدی، زیرہ پاؤڈر اور گرم مسالہ پاؤڈر، اور پھر اس کی اچھی سی بھنائی کر لیں۔ جب ٹماٹر بالکل نرم ہو جائے، مسالہ اچھی طرح بھن جائے اور جو تھوڑا بہت آئل ہم نے ڈالا تھا وہ اوپر آ جائے تو پھر اس میں کٹی ہوئی بھنڈی ایڈ کر دیں۔ بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو ہائی پہ کر دیں، 3 سے 4 منٹ تک اسی طرح ہائی فلیم پہ بھنڈی کو پکاتے رہیں اور ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے رہیں۔ بھنڈی کو ہائی فلیم پہ اس لیے پکایا جاتا ہے تاکہ بھنڈی میں بالکل لیس نہ بنے، بھنڈی کا کلر پرزرو رہے اور وہ 50 سے 60% پک بھی جائے۔ ہائی فلیم پہ پکانے کے بعد فلیم کو لو کر دیں، پین کو کور کر کے 2 سے 3 منٹ بھنڈی کو مزید پکائیں تاکہ وہ بالکل کمپلیٹلی 100% گل جائے۔ جب بھنڈی کمپلیٹلی ڈن ہو جائے تو اس میں ایک چھوٹے لیموں کا جوس ایڈ کر دیں، ساتھ ہی اس میں کرش بلیک پیپر ایڈ کر دیں، تھوڑے سے فرائیڈ انینز، ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں اور اسے مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں۔ 30 سے 40 منٹس میں دال اور بھنڈی کمپلیٹلی ڈن تھی۔ اس کے بعد میں نے روٹی پکائی اور فریش سیلڈ بنائی، تو اس طرح 1 گھنٹے میں ہمارا پورا میل کمپلیٹ تھا۔ مجھے امید ہے کہ ویکلی میل پلاننگ کی یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ میری کوئی ریسیپی ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ چکن بریانی کی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔